آئے محمد اظہرالدین شیخ فرام تعلیم روزگار صحت اردو میگزین اورنگ آباد۔ اس سے پہلے ہم نے سورہ سبا کا ترجمہ پڑھا تھا، اب ہم سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جن کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4۔ تو یہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو جو اللہ نے پیغام بھیجنے والا بنایا ہے، یعنی اللہ کے ذریعے سے نبیوں تک اور پھر نبیوں سے انسانوں تک کا جو سلسلہ تھا، تو ان فرشتوں کے پر ہیں، کسی کے 2 ہے، کسی کے 3، کسی کے 4۔ وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ جو پیدائش کے وقت میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 2۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے تو کوئی اس کا روکنے والا نہیں، اور جس کو روک لے تو کوئی اس کو کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 3۔ اے لوگو، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ آیت نمبر 4۔ اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلائے تو تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے امور یعنی سارے احکامات اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں، ساری چیزیں اور سارے امور اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 5۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تم کو اللہ کے باب میں یعنی اللہ کے متعلق دھوکہ دینے پائے۔ آیت نمبر 6۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم اس کو دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروپ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ آیت نمبر 7۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 8۔ کیا ایسا شخص جس کو اس کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا گیا، پھر وہ اس کو اچھا سمجھنے لگا، پس اللہ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، پس ان پر افسوس کر کے تم اپنے کو ہلکان نہ کرو، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یعنی ان پر افسوس کر کے اپنے آپ کو غم میں نہ ڈالو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جو وہ لوگ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اس کی خبر ہے۔ آیت نمبر 9۔ اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہے، پھر ہم یعنی اللہ اس کو ایک مردہ دیس کی طرف لے جاتے ہیں، بس ہم نے یعنی اللہ نے اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد پھر زندہ کر دیا، اسی طرح ہوگا دوبارہ جی اٹھنا۔ آیت نمبر 10۔ جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت تمام تر اللہ کے لیے ہے، اس کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے اور عمل صالح اس کو اوپر اٹھاتا ہے۔ یہ ایک حساب سے تو عزت جو شخص چاہتا ہے، تو ایک حساب سے یہ بتایا گیا کہ عزت تو بے شک تمام تر عزت اللہ کے لیے ہے، اور اس کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے اور صالح عمل اس کو اوپر اٹھاتا ہے، کہ عمل صالح اگر کرو گے تو اس سے کچھ گنجائش ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کچھ حد تک کلام پڑھنے سے اور صالح عمل کرنے سے اس کو عزت ملے، اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں، اور جو لوگ بری پلاننگ کر رہے ہیں، سازشیں رچ رہے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں نابود ہو کر رہیں گی، ان کی تدبیریں کچھ کام نہ آئیں گی۔ آیت نمبر 11۔ اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تم کو جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے،
اور نہ کوئی عمر والا بڑی عمر پاتا ہے اور نہ کسی کی عمر گھٹتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ تو دنیا میں آنے سے لے کر عمر بڑھنے، بہت زیادہ عمر بڑھنے یا پھر بڑی عمر ہونے یا پھر کسی عمر گھٹنے میں نہ کوئی اللہ کے حکم کے سوا یہ چیزیں ہو سکتی ہے، عمر بڑھنا گھٹنا دنیا میں آنا، یہ سب مگر ایک کتاب میں بھی درج ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ آیت نمبر 12، اور دونوں دریا یکساں نہیں، دونوں دریا جو ہے ایک جیسے نہیں، یہاں پر پھر اس دریا کے حساب سے بات ہے، دونوں دریا یکساں نہیں، یہ میٹھا ہے پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور یہ کھاری کڑوا ہے۔ کہ جو دو سمندروں سے متعلق اس سے پہلے سورہ میں بھی جو بات کی گئی تھی کہ جو ایک دوسرے میں ساتھ بہہ کر بھی ملتے نہیں، ایک کا پانی میٹھا ہے اور ایک کا کھارا، تو یہ اس حساب سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کی چیز نکالتے ہو جس کو تم پہنتے ہو، دونوں میں سے تازہ گوشت نکالتے ہو یعنی جیسے کہ مچھلی وغیرہ، اور زینت کی چیز نکالتے ہو یعنی زیورات اس طرح سے جس کو تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو کہ وہ اس میں پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، یہ جو جہاز چلتے ہیں سمندروں میں تو اس کو وہ پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، تاکہ تم اس کا فضل تراش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 13، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت کے لیے، یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ کھجور کی ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ کہ کھجور کا ایک جو چھلکا جسے ختمیر کہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ جنہیں تم پکارتے ہو، جن کو تم معبود عبادت کے لائق مانتے ہو، تو وہ تو ایک کھجور کی گٹھلی کے ختمیر کے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں اسے بنانے کے لیے۔ آیت نمبر 14، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سنیں تو تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور ایک باخبر کی طرح کوئی تم کو نہیں بتا سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ جسے سب چیزوں کی خبر ہے، تو وہ قیامت کے دن تمہارے شرک سے انکار کریں گے کہ جن کی وہ عبادتیں کرتے تھے، جن کو پوچھتے تھے، اور یہ صرف ایک باخبر ہی تمہیں چیز بتلا سکتا ہے جو کہ اللہ ہے، ہر چیز جس کے علم میں ہے۔ تو اس میں جو سمندر کا جو واقعہ آیا تو ہم اسے کمنٹ میں ڈال رہے ہیں، آپ نیچے کمنٹ میں سے اس لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں دونوں سمندر جو ایک دوسرے میں بہتے ہوئے ساتھ بھی ملتے نہیں۔ آیت نمبر 15، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ آیت نمبر 16، اگر وہ چاہے تو تم کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ آیت نمبر 17، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ آیت نمبر 18، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور اگر کوئی بھاری بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے تو اس میں سے ذرہ بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قرابت والا کیوں نہ ہو، رشتہ دار کیوں نہ ہو، نزدیکی کیوں نہ ہو۔ تم تو صرف انہی کو ڈرا سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 19، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ آیت نمبر 20، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا۔ آیت نمبر 21، اور نہ سایہ چھاؤ اور نہ دھوپ۔ آیت نمبر 22، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، بے شک اللہ سناتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، اور تم ان کو سنانے والے نہیں بن سکتے جو خبروں میں ہیں۔ آیت نمبر 23، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ آیت نمبر 24، ہم نے یعنی اللہ نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ آیت نمبر 25،
اور اگر یہ لوگ تم کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا، ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلے ہوئے دلائل یعنی پروف اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ آیت نمبر 26، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے یعنی اللہ نے پکڑ لیا تو دیکھو کیسا ہوا ان کے اوپر میرا یعنی اللہ کا عذاب۔ آیت نمبر 27، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل کر دیے یعنی اللہ نے، اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں اور گہرے سیاہ بھی، کہ پہاڑوں میں بھی سفید ہے، کچھ سرخ ہے، کچھ مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں، گہرے بھی ہے، کالے بھی ہے، سیاہ بھی۔ آیت نمبر 28، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں میں اور چوپائے یعنی 4 پیر کے جانوروں میں بھی مختلف رنگ کے ہیں، اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 29، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے یعنی اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے، ایسے بزنس کے امیدوار ہے جو کبھی ماند نہ ہوگی، کبھی اس میں نقصان نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 30، تاکہ اللہ ان کو ان کا پورا اجر دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے اور زیادہ کر دے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، قدرداں ہے۔ آیت نمبر 31، اور ہم نے یعنی اللہ نے تمہاری طرف جو کتاب وحی کی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اس چیز کو سچ بتلانے والی ہے جو اس کے پہلے سے موجود ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 32، پھر ہم نے یعنی اللہ نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جن کو ہم نے یعنی اللہ نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، بس ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور ان میں سے کچھ بیچ کی چال پر ہیں، اور ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، بھلائیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں، یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ آیت نمبر 33، ہمیشہ رہنے والے باغ ہے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ آیت نمبر 34، اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا، قدر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 35، جس نے ہم کو یعنی اللہ کو اپنے فضل سے آباد رہنے کے گھر میں، یعنی جس اللہ نے ہم کو اپنے فضل سے یعنی اس کے فضل سے اللہ کے آباد رہنے کے گھر میں، جہاں پر آباد ہو سکے ایسے گھر میں اتارا، اس میں ہم کو کوئی مشقت نہ پہنچیں گی، ایسے آباد رہنے والے گھر میں نہ کوئی مشقت پہنچیں گی اور نہ کبھی تکان لاحق ہوگی، اور وہاں کبھی تھکان بھی محسوس نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 36، اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم یعنی اللہ ہر منکر کو، انکار کرنے والوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور جنہوں نے انکار کیا جو منکر تھے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ وہ بجھ جائیں گی کہ وہ نہ ایسا ہوگا کہ وہ مر جائے اس آگ سے، اور نہ ایسا ہوگا کہ دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہر انکار کرنے والے کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ آیت نمبر 37، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے اس سے مختلف، اس سے الگ جو ہم کیا کرتے تھے، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 38، اللہ آسمان اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دل کی باتوں سے بھی باخبر ہے۔ آیت نمبر 39، وہی ہے جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، تو جو شخص انکار کرے گا اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے رب کے نزدیک ناراضی ہی کے بڑھنے کا باعث ہوتا ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے خسارے ہی میں اضافہ کرے گا، نقصان ہی میں اضافہ کرے گا۔ آیت نمبر 40، کہو ذرا تم دیکھو اپنے ان شریکوں کو جن کو تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھ کو دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں سے کیا بنایا ہے، یا ان کے آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے، یا ہم نے یعنی اللہ نے ان کو کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس کی کسی دلیل پر ہے یا کسی پروف پر ہے، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 41،
بے شک اللہ ہی آسمان اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہیں کہ وہ ٹل نہ جائے، اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی اور ان کو تھام نہیں سکتا۔ کہ زمین کو بھی تھامے ہوئے اللہ ہی ہے، کہ جو پہاڑ رکھ دیا اس نے کہ زمین ہل جاتی تھی، اور جو آسمان بھی ہے اسے بھی اللہ ہی سنبھالے ہوئے ہے کہ اگر وہ گر جائے تو کون ہے کہ انہیں تھام لے۔ بے شک وہ تحمل والا ہے، بخشنے والا ہے، اور اللہ ہی اسے تھامے رکھتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے، صبر کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 42 اور انہوں نے اللہ کی تاکیدی قسمیں کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے۔ کہ اگر ایسا کوئی ہوتا ہے کہ اگر جو ہم کو آ کر اللہ کی تاکید کرے، اور انہوں نے قسمیں بھی کھائی تھی کہ کوئی ڈرانے والا اگر آتا ہے کوئی نبی تو ہر ایک امت سے زیادہ ہم سب سے زیادہ قبول کریں گے اسے ہدایت کو۔ اور پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو صرف ان کی بیزاری ہی کو ترقی ہوئی، کہ وہ بیزاری میں ہی مگن رہے۔ آیت نمبر 43 زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنا اور بری تدبیریں کرنا، بری پلاننگ سازشیں کرنا، اور بری تدبیروں کا وبال تو بری تدبیر کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔ جو بری تدبیر کرتا ہے اس کا وبال تو بری تدبیر کرنے والوں پر ہی پڑتا ہے۔ تو کیا یہ دستور کے منتظر ہے؟ اس دستور کے انتظار میں ہے جو اگلے لوگوں کے باب میں ظاہر ہوا کہ ان کو کوئی عذاب آ کر اچک لے۔ پس تم خدا کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ خدا کے دستور کو ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ اور اگر ایسا کرنا ہی ہے تو پھر اللہ کا دستور میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، پھر اسی طرح عذاب آئے گا اور خدا کے دستور کو نہ ٹلتا ہوا پاؤ گے، اور پھر اسے کوئی ٹال بھی نہیں سکے گا۔ آیت نمبر 44 کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے، طاقت میں بڑھے ہوئے تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ہرا نہیں سکتا، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ آیت نمبر 45 اور اگر لوگوں کے اعمال پر اللہ ان کو پکڑتا تو زمین پر وہ ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ ان کو ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے، ایک طے ہوئی مدت تک، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے۔ تو یہ تھا سورہ فاطر کا ترجمہ۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یاسین کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، دوسروں کو شیئر کیجئے، چینل سبسکرائب کر کے رکھیے، بیل آئیکن دبائیے۔ جزاک اللہ۔